ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم کامثال جیسا کہ اللؤلؤ موتی ہیں، المکنون چھپا کر رکھے ہوئے، وہ حوریں ایسی ہیں جس طرح موتی ہیرے جو چھپا کر رکھے ہوئے ہیں، اس طرح ہم نے وہ جنت کی حوریں ان کو بھی جنتیوں کے لیے چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ اور ملیں گی کن کو؟ جو دنیا میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو دنیا میں بے حیا نہیں بنتے، جو دنیا میں زنا سے، شراب سے، حرام خوری سے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور رب کے فرما بردار بنتے ہیں اور نیکی کے ہر کام میں سبقت لے جاتے ہیں، نماز پڑھنے میں آگے، زکوٰۃ دینے میں آگے، روزہ رکھنے میں آگے، جہاد کرنے میں آگے، قرآن کی تلاوت کرنے میں، قرآن پڑھنے میں، پڑھانے میں، نیکی کی دعوت دینے میں وہ آگے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ ساری نعمتیں ہیں۔ کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء، اللہ فرماتے ہیں یہ بدلہ ہے بما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے، عمل کا بدلہ ہے۔ یہ نہیں کہ دنیا میں اپنی منمانی کرتے رہیں، اپنی مرضی کرتے رہیں اور یہ کہیں کہ اللہ غفور الرحیم میں معاف ہو جائے گا، ایسے نہیں۔ اللہ فرماتے عمل کیے تھے انہوں نے دنیا میں راتوں کو ٹھٹھرتی ہوئی راتوں میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مصلے بچھا کر یہ سر سجدے میں رکھتے تھے، یہ قیام میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، یہ روزہ رکھا کرتے تھے، یہ حرام کے قریب نہیں گئے، انہوں نے ٹھوکر مار دی کہ اللہ نے منع کیا ہے۔ آج ان کے ان عملوں کا بدلہ ہم دیں گے دنیا میں۔ لا یسمعون، نہیں وہ سنیں گے، فیہا اس جنت میں، لغون کوئی لغو بات، کوئی بیہودہ بات، ولا تأثیما اور نہ کوئی گناہ والی بات، گناہ میں ڈالنے والی کوئی بات وہاں نہیں ہوگی، کوئی بری بات نہیں ہوگی۔ ہاں دنیا میں نا کیونکہ آزمائش ہے، اللہ نے امتحان گاہ بنائی ہے، یہاں جتنا بھی نیک سے نیک بندہ ہو وہ نہ سننا چاہے گناہ کی بات تو پھر بھی ادھر ادھر سے اس کو سنائی دے دیتی ہے، کہیں سے کوئی گانے کی آواز آ جاتی ہے، کہیں سے جھوٹ سننا پڑ جاتا ہے۔ اور پھر نیٹ کا دور، جو خصوصاً وہ میرے دوست بھائی جو نیٹ پر کام کرتے ہیں، وہ نیٹ پر ہر وقت کبھی کوئی اشتہار آ گیا، کبھی کوئی برہنہ تصویر آ گئی، کبھی کوئی ویب سائٹ، کبھی کوئی ایڈ چل پڑتی ہے یوٹیوب پر، تو اس میں بھی تصاویر ہوتی ہیں، تو یہ چیزیں یہاں ان سے نہیں بچتے۔ لیکن جو بندہ اپنے آپ کو یہاں سے بچاتا رہے، وہ اچھا نہیں سمجھتا ان کو، وہ بچنا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہاں تو تمہیں پھر بھی ادھر ادھر سے چیزیں باتیں آ جاتی ہیں، وہاں یہ نہیں ہوگا، وہاں لغو نہیں ہوگا، جھوٹ نہیں ہوگا، بیہودہ باتیں نہیں ہوں گی، گندی باتیں، غیبتیں، چغلیاں، گالیاں، یہ وہاں پر بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اور جو یہ غلط باتیں کرتے ہیں دنیا میں، گندی باتیں، بیہودہ مجلسیں، بیہودہ مذاق، آج دیکھ لیں نیٹ پر، ٹک ٹاک پر بھرا ہوا ہے گند سے، اور مسلمانوں کی بچیاں ایسے ایسے برہنہ لباس پہن کر اور بالکل بیہودہ، کافر بھی دیکھ کر شرما جائیں ایسی ایسی باتیں، کہ وہاں یہ جنت میں نہیں ہوگا۔ اور یہ کام کرنے والے کیسے جنت میں جا سکتے ہیں؟ یہ کام کرنے والے جو سارا دن نیٹ پر فحاشی اریانی دیکھے، گندگی دیکھے، یا خود دوسروں کو گناہ میں ڈالنے کا باعث بن جائے۔ یہ کون ہے نیٹ پر ٹک ٹاک پر آ کر ناچنے والیاں، یہ کلمہ پڑھنے والی مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں، لیکن کیا ہے شیطان نے جو ہے نا غلط راہ پہ لگا دیا ہے۔ پتہ ہی نہیں، یہ قرآن پڑھیں نا کہ جنت میں اللہ نے کیا کچھ تیار کیا ہے، اور وہ ان لوگوں کو ملے گا جو اتنے نافرمان۔ وہ عورت جس کے پیروں کی پازیب پہنی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، بیٹھک میں مہمان آئے ہیں، گھر میں با پردہ عورت، اس نے اگر پاؤں میں پازیب پہنی ہے تو اللہ فرماتے ہیں قدم اپنا آہستہ آہستہ اٹھانا ہے، کہیں اس کے پازیب کی آواز غیر محرم کے کان میں نہ پڑ جائے۔ جس اسلام نے اتنا پردہ سکھایا، آج اس اسلام کی بیٹیاں کیا کچھ کرتی نظر آ رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہدایت دیں ہماری قوم کو، اللہ ہمارے ملک کو پاک فرمائیں، حیا عطا فرمائیں۔ ہمارے ملک کی اینٹ اینٹ فحاشی اریانی میں اٹی ہے۔ آپ سب جتنے بھی میری آواز سننے والے ہیں، آپ سب دعا کریں اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو شرم و حیا عطا فرما دیں۔ وہاں پر یہ نہیں ہوگا، اور بے شرم لوگ وہاں جائیں گے ہی نہیں۔ جو معافی مانگ لے گا، باشرم بن جائے گا، وہ جائے گا۔ الا قیلا، اللہ فرماتے ہیں مگر وہاں کہنا ہوگا سلامن سلاما، ہر طرف سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ جو بھی جنت میں خادم آئیں گے وہ بھی سلامتی کہیں گے، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ فرشتے آ کر سلام کہیں گے، جنتی ایک دوسرے سے ملیں گے تو سلام کہیں گے، ہر وقت سلام سلام کی ہی پکار ہوگی۔ واصحاب الیمین،
تو ارادہ تو تھا کہ ایک رکوع مکمل ہو جاتا، لیکن کچھ باتیں زیادہ ہو گئی ہیں، تو اس لیے اگلے حصے میں انشاءاللہ اصحاب الیمین جو ہیں، جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، ان کو کیا پروٹوکول ملے گا جنت میں، اور ان کا کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہوں گے، وہ انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مختصر ترجمہ قرآن کورس سے سورہ واقعہ آیت نمبر 27 سے پڑھیں گے۔ یہ اس سورت کا پہلا رکوع ہے۔ کچھ ہم نے پہلے سبق میں پڑھا تھا، اور ابھی یہ پہلا رکوع بھی ہم پورا کریں گے جو رہ رہا ہے، اور دوسرا رکوع اس کا بھی کچھ حصہ ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واصحاب الیمین، اور دائیں ہاتھ والے، ما کیا خوب ہیں، کتنے اچھے ہیں، کتنے عیش و آرام میں ہوں گے اصحاب الیمین، وہ دائیں ہاتھ والے۔ پچھلے سبق میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن جو 3 قسم کے لوگ ہوں گے ان کا ذکر کیا ہے۔ ایک مقربین ہوں گے جن کا ذکر ہم نے پڑھا تھا کہ ان کا کیا عیش و آرام ہوگا، اللہ رب العالمین ان کو کیا پروٹوکول جنت میں دیں گے۔ اور اس کے بعد ہے اصحاب الیمین، کہ جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا۔ مقربین کے متعلق میں نے یہ بتایا تھا کہ وہ ہیں جو آگے نکل جانے والے، اللہ کے قریب ہوں گے اور سبقت لے جانے والے، نیکی کے ہر کام میں بڑھ چڑھ کر آگے حصہ لینے والے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، اللہ فرماتے ہیں جو آگے بڑھنے والے وہ تو اللہ کے مقرب ہوں گے۔ لیکن اب یہاں جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، ان کے ساتھ اللہ رب العالمین کا کیا انعامات ہوں گے، کیا پروٹوکول ہوگا، کیسی ان کو جنت ملے گی، وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا فی صدرن، بیریوں کے درخت ہوں گے ان کے لیے، مخضود، بغیر کانٹوں کے۔ مخضود کہتے ہیں ایسا درخت کہ جس کے کانٹے اتار دیے گئے ہوں۔ دنیا کے اندر جس طرح بیری کا درخت ہوتا ہے اس پر جو ہے وہ کانٹے ہوتے ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی ہیں اس پر، لیکن جنت میں بیری کے درخت ہوں گے، لیکن ان کا ذائقہ، ان کی مٹھاس، ان کی لذت دنیا والے اس بیری کے درخت سے کئی حصے زیادہ اچھی ہوگی، اور اس پر کانٹے وغیرہ بھی وہ نہیں ہوں گے۔ وَطَلْحٍ، منضود، اور کیلوں کے درخت، منضود تہ بتہ۔ دراصل منضود ہر اس درخت کو کہتے ہیں جس کی ٹہنیاں قریب قریب ہوں، یعنی گھنے درخت، اور اس کے پھل بھی قریب ہوں، خوشوں کی طرح۔ جس طرح کیلا جو ہوتا ہے اس کا پورا گچھا ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ملے ہوتے ہیں، اسی طرح جنت کے درخت بھی ان کی ٹہنیاں، ان کے پتے ساتھ ساتھ ملے ہوں گے، اور پھل بھی گچھوں کی شکل میں لدے ہوئے ہوں گے ان درختوں پر۔ وَظِلٍ، اور سائے ہوں گے، ممدود، لمبے لمبے، کہ وہاں پر جنت کے درختوں کے سائے بہت لمبے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے درخت کے نیچے سایہ اتنا لمبا ہوگا کہ ایک گھوڑ سوار اپنا گھوڑا لے کر 100 سال تک اس گھوڑے کو جنت کے درخت کے سائے کے نیچے دوڑاتا رہے، 100 سال تک اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، اتنے لمبے اس کے درخت ہوں گے۔ وَمَاءٍ، اور پانی ہوگا، مسکوب، گرنے والا، بہنے والا۔ مسکوب کہتے ہیں ایسا پانی جو مسلسل گرتا رہے، بہتا رہے، اور اس سے مراد یعنی آبشاریں، پانی کے بڑے بڑے آبشاریں وہاں پر جنت ہے، اور جنت کے درخت ہیں، اور درختوں کے نیچے، درختوں کے درمیان میں بڑی بڑی آبشاریں بہہ رہی ہیں، اور جنتی وہاں پر جا کر نہائیں گے، کھیلیں گے، کودیں گے، موج کریں گے۔ اور آگے فرمایا وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور پھل ہوں گے کثیرہ، بہت زیادہ، بہت وافر مقدار میں وہاں پر جنت کے درختوں پر پھل لگیں گے۔ آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آپ ان اسباق کو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ انشاءاللہ کل کے سبق میں آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔